بھائی میرا بیٹا اگر اللہ کہہ دے یہ تیرا بیٹا نہیں تو نہیں، آپ روک سکتے ہیں آپ؟ بھائی رشتے تو اللہ ہی بناتا ہے نا، جس سے چاہے توڑے جس سے چاہے جوڑے۔ یعنی ایک رشتہ تم بھی بناتے ہو اور اس رشتے کا نام ہے سسرالی رشتہ، لیکن خونی رشتے سارے اللہ بناتا ہے۔ سسرالی رشتہ بیٹی دینا بیٹی لینا یہ تم بھی بنا سکتے ہو۔ آج بہت عجیب و غریب طریقے سے بول رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا کہ بھائی ایک رشتہ تو تم بھی بناتے ہو، بیٹی دیتے ہو بیٹی لیتے ہو، ساس سسر بہنوئی، یہ سارے رشتے تم خود بنا لیتے ہو نا، یہ اللہ نے نہیں بنائے، اس نے وہ خونی رشتے بنائے ہیں۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ محمد وہ اکیلی مخلوق ہے جس کو یہ رشتہ بھی حکم الہی کے بغیر بنانا نہیں پڑا۔ بیٹی دی تو حکم الہی سے، داماد بنایا تو حکم الہی سے۔ بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو جو باپ اپنی مرضی سے بیٹی نہ دے سکے وہ دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ عزیزو میرے دوستو، جملہ ضائع نہ ہونے پائے، پر رشتے وہ بناتا ہے۔ خدا کی قسم کمال ہے۔ سگا بیٹا کانو یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اور نوازوں کو کہنے لگا حبیب بیٹا بنا کے لے جاؤ۔ ہے تو یہی عجیب ہے۔ غنی ناری العالمین جو چاہے کرے اور جس طریقے سے چاہے کرے۔ بھائی ساگا بیٹا نہیں آج تمہارا بیٹا، یہ بیٹی کے بیٹے ہیں، لے جاؤ اپنے بیٹے بنا کے لے جاؤ۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا میں لاؤں گا اپنے بیٹے، تم لاؤ اپنے بیٹے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں؟ معیار صداقت کے لیے محمد کے بیٹے گئے۔ میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا، اور جب جملہ کہتا ہوں تو ٹھوک بجا کر اور کتابیں دیکھنے کے بعد کہتا ہوں۔ وہ جملہ اپنی تقریر سے مستعار دے کر تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور پھر آگے بڑھوں گا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کس کو لے گئے بھائی؟ بیٹوں میں حسن کو اور حسین کو۔ بھائی پیغمبر کے بچے بچپنے میں انتقال فرماتے رہے، اس لیے بچے ہی نہیں تھے تو لے کہاں سے جاتے؟ بھائی یہی ہے نا، یقین کرو گے؟ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مطہر سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم اس وقت زندہ تھے۔ اور اس قابل تھے کہ مباہلے کے میدان میں جا سکے۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، پیغمبر کا بیٹا زندہ ہے، ابراہیم زندہ ہے، گھر میں رہے، حسن و حسین میدان میں جائے۔ مالک کیا ہوا کیا؟ کہا محمد کا بیٹا گھر میں بیٹھے، رسالت کا بیٹا میدان میں جائے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، جس مرحلہ فکر پر یہ گفتگو آج رک رہی ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَلْنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ حبیب یہ مانتے نہیں ہیں بات کو، جب بات کو نہیں مانتے انہیں بلا لے اور بلا کر لعنت بھیج دے اور الگ ہو جا۔ بحثیں ہوئی ہیں اس سے پہلے، جملے کو برداشت کرو گے نا؟ بحثیں ہوئی ہیں اس سے پہلے، عیسائی کئی دن رکے ہیں رسول کی مسجد میں اور رسول سے مباحثہ کرتے رہے ہیں، اور آیت آئی ہے کہ حبیب کہہ دے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، آدم کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو انہیں خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ یعنی باقاعدہ بحث ہوئی ہے اور انہوں نے بحث نہیں مانی۔ تو قرآن نے طریقہ کیا دیا کہ حبیب اب بحث نہیں ہوگی، یہ بحث تو مانتے نہیں ہیں، اب بحث نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا مالک؟ کیا ہوگا؟ کہا مباہلہ ہوگا، اور مباہلہ کیا ہوگا کہ لعنت بھیج دو جھوٹے پر۔ یعنی قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ اگر سامنے والا نہ مانے تو اب بحث کی ضرورت نہیں ہے، لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ۔ بھائی ٹھیک ہے نا، لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ۔ اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ اچھا
बुलाओ बुलाओ उन्हें। आ गए वो सारे। लेकिन अब तो मेरी मजबूरी है, खुदा की कसम मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ। वो आदम की दुआ याद है? तकरीर कहाँ से शुरू हुई थी? अल्लाहुम्मा बेहक़ मोहम्मदिन व अंतल महबूद, बेहक़ अलीय्यिन व अंतल आला, बेहक़ फातिमा व अंत फातिरुस समावाति वल अर्ज़, बेहक़ हसन व अंत मोहसिन, बेहक़ हुसैन व अंत क़दीमुल एहसान। मोहम्मद का वास्ता, अली का वास्ता, हसन, फातिमा का वास्ता, हसन का वास्ता, हुसैन का वास्ता। भाई यही तो था। आए और आके बैठे, पूरे ख़ानदान को लेकर पैगंबर आके बैठ गए। जब आके बैठ गए तो कहने लगे या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन। वो पहला नबी था, ये आखिरी नबी है। ये सुना करो, कभी ऐसे भी सुना करो। वो पहला नबी था, ये आखिरी नबी है। फातिमा सुनो, अली सुनो, हसन सुनो, हुसैन सुनो। जब मैं इनके खिलाफ बद्दुआ करूं तो तुम सब मिलकर आमीन कहना। मोहम्मद करे बद्दुआ, ये सब मिलके कहे आमीन। मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की किसी दुआ के लिए आमीन की जरूरत है? ये क्यों कहा कि तुम आमीन कहना? तो बतलाना ये था कि जब मेरी दुआ इनके बगैर कबूल न हो तो तुम्हारी दुआ इनके बगैर कैसे कबूल? मैंने ज़हमत दी, लेकिन चाह रहा हूं कि इस मरहले पर तुम्हें रोक लूं। कहा ना मेरे नबी ने, ये तो मेरे नबी का जुमला था, तो अब उस ईसाई का भी जुमला सुन लो, यही गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। सुनो मेरे खानदान वालों, सुनो। इज़ा दाऊतु अलैहिम फअमिनु, जब मैं इनके खिलाफ बद्दुआ करूं तो तुम सब मिलकर आमीन कहना। इधर मेरे नबी ने अपनी औलाद को तैयार किया और उधर वो बूढ़ा ईसाई राहिब, उसने कहा भाई आ गए आ गए, आ गए। वो सामने नहीं था, वो पहाड़ के पीछे बैठा हुआ था। कहा ये बताओ अपने साथियों के साथ आए हैं या अपने खानदान के साथ? और एक जुमला उसने और कहा देखो अगर साथियों के साथ आए हो तो मुबाहिला कर लेना, अगर औलाद के साथ आए हो तो मुबाहिला मत करना। साथियों को भी पहचानता था, औलाद को भी पहचानता था। तारीख मुबाहिला में ये जुमला जाके देखो है या नहीं। कहा कि नबी तो मुसलमानों के नबी अपनी औलाद के साथ आए हैं। कहा जरा मुझे चेहरे दिखा दो। उसने चेहरा देखा, दूर से पहाड़ी की चोटी से मैदान में बैठे हुए उन 5 अफराद को देखा। ठीक, बीवी चादर में है, उसके चेहरे के देखने का इम्कान ही नहीं। रसूल के चेहरे को देखा, अली के चेहरे को देखा, हसन के चेहरे को देखा, हुसैन के चेहरे को देखा और कहने लगा कि इन्नी लअरा वुजूहन, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये पहाड़ों के हटने की दुआ मांगे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें। ईसाई ने एक मर्तबा चेहरा देखा, वो पहचान गया। आप जिंदगी भर देखते रहे और आज तक नहीं पहचाने। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरी गुफ्तगू इख्तिताम पज़ीर हो गई। इन्नी लारा वजूहन, वजह के मानी चेहरा, वजुल्ला अल्लाह का चेहरा, वजूह चेहरे। ये नहीं कहा उसने कि मैं ऐसा चेहरा देख रहा हूँ कि अगर ये पहाड़ों के हटने की दुआ करें, वो ऐसा चेहरा। उसने क्या कहा कि अगर ये लोग जो चेहरे वाले बैठे हैं पहाड़ों के हटने की दुआ करें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। ऐसे चेहरे, ऐसा चेहरा नहीं, चेहरे। या रसूल अल्लाह आपका चेहरा तो कल देखा था इन्होंने, उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। आपके साथ अली थे, उनका भी चेहरा देखा था, उन्हें तो नहीं कहा कि पहाड़ों के हटने की दुआ करें। ये आज नई बात क्या हो गई?
بھائی توجہ رہے کہ گھبرا کے کہہ رہے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہٹنے کی دعا کرے تو پہاڑ ہٹ جائے. یعنی عیسائی تھا مگر پہچان گیا کہ جیسا چہرہ محمد کا ویسا علی کا ویسا حسن کا ویسا چہرہ حسین کا. بس میرے عزیزوں میرے دوستوں اب گفتگو اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گی. ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا اگر مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. موبائلہ نہیں ہوا نا, نہیں ہوا. جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. دنیا کی کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ موبائلہ ہوا, سرنڈر ہو گئی اسے, واپس چلے گئے, کہا کہ موبائلہ نہیں کریں گے. یعنی تمہیں رسول تو نہیں مانیں گے مگر موبائلہ نہیں کریں گے. اس باریکی پہ کبھی پھر بات ہوگی کہ تمہیں سچا تو مانتے ہیں لیکن تمہاری زبان ایسی سچی ہے کہ بدعا کر دو بدعا لگ جائے گی, لیکن تمہیں رسول نہیں مانیں گے. ٹھیک, موبائلہ نہیں ہوا. ٹھیک, یہاں تک آگے رکھا. اگر مباہلہ ہو جاتا تو روئے زمین سے ایک ایک عیسائی چن کے اللہ ہلاک کر دیتا. ٹھیک, آج مسلمانوں کا کوئی فرقہ عیسائیوں کو لعنتی کہتا ہے. اختلاف اپنی جگہ پر, مجھے بھی اختلاف ہے, میں مسلمان ہوں, میں اہل کتاب نہیں ہوں اور اہل کتاب سے مجھے اختلاف ہے, لیکن میں عیسائی کو لعنتی نہیں سمجھتا. آپ سمجھتے ہیں لعنتی عیسائی کو؟ بھائی لعنتی کوئی نہیں کہتا. اگر پنجتن کے مقابلے پہ ٹک جاتے تو لعنتی ہو جاتے. ہٹ گئے, لعنتی نہیں ہے. میسج پہنچ گیا آج کا بھائی. یعنی لعنت کا تعلق سامنے والی کی ضد سے ہے. اگر سمجھدار ہے تو بچ جائے گا لعنت سے, اور اگر ضدی ہے تو ٹک جائے گا اور لعنت کے پیچھے جائے گی. بھائی یہی تو میں کہتا ہوں, عیسائی سمجھدار تھے, بچ کے نکل گئے. یزید احمق تھا, آج تک پھنسا ہوا ہے یا نہیں؟